بھائی دوستو، پوری بات ہم سب کی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم چیزیں سامنے آئی اور اللہ کی پناہ میں رہنے کے لیے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اس لیے کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چور ہوتے، جو گھر خالی ہوتے ہیں وہاں پر کوئی چور نہیں آیا کرتا۔ جب آدمی اونچے کام میں لگتا ہے تو پھر سب سے بڑا چور ہمارا نفس اور شیطان، اور وہ ایسے راستوں سے آتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کیا ہوا۔ بڑے سے بڑا کام ہے اور چھوٹی سی نیت کرا کر کے نیچے اتار دیا۔ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب بار بار یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا انعام صاحب یہ کہتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیں، اخلاص نیت اور اتباع سنت۔ اور اخلاص نیت میں جو جملہ کہتے ہیں وہ بہت اب کی بار بھی سنا میں نے، وجہ عمل کیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، میں یہاں یہ رائے دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں، میں جماعت میں چلے میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، میں صدقہ دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں۔ وجہ عمل بہت جاندار چیز، اس کا استحضار اللہ نصیب کرتے ہم سب، کہ جس عمل کو بھی ہم کر رہے ہیں اس عمل کی وجہ کیا ہے، وجہ عمل۔ بڑے سے بڑا کام آدمی کر رہا ہے لیکن وجہ عمل چھوٹی سی دنیا ہے۔ نفس اور شیطان جو ہے اس سے بچنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کام میں لگایا ہے، اللہ ہی نے لگایا ہے، ہم میں کچھ نہیں۔ ہمیں تو اپنا گھر چلانا بھی نہیں آتا، ہم کیا صوبے کو اور کیا ضلع کو اور کیا حلقے کو لے کر چلیں گے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے دوستو، بہت بڑی چیز ہے۔ اور دنیا جو ہے یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، ہر لائن سے آزمائش، خواہشات ہے، وہی نفس ہے، شیطان ہے، پھر برا ماحول دنیا میں۔ پہلے کسی زمانے میں ہندوؤں میں بھی حیا ہوتی تھی، اگر کوئی ہندو لڑکی بغیر سر پہ پٹا ڈالے ہوئے گزرتی تھی تو گاؤں کا کوئی بھی آدمی ہو، وہ اگر ہندو ہے لیکن مسلمان ہے تو مسلمان بھی اسے ٹوکتا تھا، اور اس کا باپ کہتا تھا برابر کاکا نے جگہ پیارے کروجن ماحول تھا۔ لیکن بدی کا ماحول آ گیا ہے ہر چیز میں، اس لیے بار بار ہمیں دعاؤں میں اس کی ضرورت ہے کہ اللہ دین کے جتنے کام چل رہے ہیں اور جتنے شعبے ہیں وہاں پر اللہ تو مخلصین کو مجتمع فرما۔ جہاں مخلصین ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، اور جہاں اغراض آ گئی تو پھر مسائل آ گئے۔ ایک طبقہ تھا جس طبقے نے صحابہ کو لڑوایا، کون؟ وہ صحابہ جن کے متعلق کیا کیا قرآن کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سابق النجوم۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے ہمارے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور سنبھالنے کے لیے مولانا نے جو فرمایا یہ اعمال ہے۔ ظاہر بات ہے بیمار ہے تو بیمار کے لیے دوائی پینا ہے، دوائی پر تقریر تو ہے نہیں کہ دوائی پر تقریر کرنے کے ذریعے سے اس کا ہارٹ اٹیک رک جائے گا، دوائی کا فوٹو بنانے سے اس کا اٹیک رک جائے گا۔
دوائی پینی ہے. کوئی فضیلت نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا. کوئی اچھے آدمی نے کہا کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے دی ہے اور بہت اچھا ہے، وہ دوائی پی لی، اپنا اثر دکھائے گا. اور اگر وہ نہیں ہے، تقریری ہے، تو دوائی کا اثر نہیں ہو. دوسرا جو عمل کرے گا اس کو فائدہ ہو جائے گا، جو دوسرا پی لے گا اس کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن نفس سے جو تقریر کر رہا ہے اس کو نہیں ہوگا. میرے بھائیو، ہم سب کو اس سے بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ خود کرنے کی ضرورت ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میری زبان کیا بک رہی ہے؟ صدیق اکبر جیسے آدمی اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے. اس لیے میرے دوستو، اس محنت کے ذریعے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں کتنا بن رہا ہوں، اس پر میری نگاہ، اس پر نگاہ ہو. جو مولانا نے فرمایا کہ دینداری میرے میں کتنی آ رہی ہے، میری نماز کا کیا حال ہے، میرے زبان کا کیا حال ہے، میں کیا بول رہا ہوں صبح سے لے کر شام تک، گھر میں، باہر، مجمع میں، ممبر پر کیا بولتا ہوں اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں. یہ ہر آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے. اس لیے فرماتے تھے اتہموا انفسکم، اپنی ذات کو متہم قرار دیتے. اور اس کے لیے اس محنت کو قربانی کے ساتھ چلنا ہوگا. نبیوں والی محنت ہے، اور نبیوں والی محنت میں قدم قدم پر تربیت ہے. یہ راہ تربیت ہے. دعوت کی جو محنت ہے راہ تربیت ہے. اس لیے نیچے سے لے کر اوپر تک حق تعالیٰ شانہ ایک گشت کرنا ہے. اس گشت میں بھی کوئی نہ کوئی چیز لائیں گے سامنے. تعلیم میں بیٹھنا ہے تو کوئی نہ کوئی 2 گھنٹے بیٹھنا ہے تو کہیں کمر کہے گی، کہیں کچھ کہو. حالانکہ یہی آدمی اپنے کاروبار کے سلسلے میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے. میرے ساتھ میرا نفس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ، لیکن دنیا میں جتنے اچھے لوگ آئے وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے تھے. اس بنیادی چیز یہ ہے. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو میں خط دینے کے لیے گیا تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بظاہر حضرت نے یوں کر کے کیا جیسے سو کے اٹھ رہے. میں دیکھ چکا تھا تو میں ڈاک دے کر کے وہیں بیٹھ گیا. حضرت کے پاس بیٹھنا آسان نہیں تھا، میں ہمت کر کے بیٹھ گیا. پھر میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیا بات ہے، چہرے پر بہت اثر ہے. اور یہ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی مولی احمد، دنیا میں جتنی بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اس زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کچھ فسادات کی شکلیں تھیں، یہ سب میری وجہ سے آ رہا ہے، سب میری وجہ سے. یہ وہ چیز تھی. بیلجیم میں غالب مولانا بھی تھے، حضرت شیخ کے انتقال کی خبر آئی تھی وہاں پر. تو مولانا سلیمان جہان جی نے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں ہم دونوں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ حضرت وہی بیلجیم میں استنجا میں گئے، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. میں ذرا فکر میں پڑ گیا کہ آج وہ شیخ کا اثر بھی ہے طبیعت پر، کیا وجہ، لیکن اب ہمت تھی نہیں کہ وہاں کٹ کٹ کروں. میں فکر مند ہو کر بیٹھا رہا. اندر سے پانی کی آواز آ رہی.
حضرت جب باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ پورا بیت الخلا حضرت نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. کئی لوگ گئے تھے لوگوں کی وجہ سے. ہم اپنے آپ کو پہچانیں دوست. ہم میں کیا تواضع آ رہی ہے. اب میرا مزاج میرا عیب ہے، خدا کرے آپ میں نہ ہو، کہ آدمی اس قسم کی باتوں کو سن کر دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے پرانے ہیں، ان میں کتنا تواضع ہے. جو اپنے کو دیکھنے کی ہے وہ چیز رہ جاتی، اسی چیز کو دوسروں کے. یا کوئی اچھا بیان کرتا ہے، میں نے عرض کیا کوئی اچھا مضمون ہے، کوئی اچھا بیان ہے، دل کو رلا دینے والا بیان ہے، تو طبیعت میں پہلا داعیہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ پہلا وہ سمجھیے کہ ہم میں کیا ہے. پہلا داعیہ یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ یہ مضمون بڑا جاندار ہے، اس کو کیسے میں بیان کروں گا آگے دوسروں کے ساتھ. اس پر عمل کروں گا یہ نہیں آ رہا ہے، یہ میری زندگی میں یہ صفت آ جائے یہ نہیں آ رہی. بیان کرنے والا، بات کرنے والا عام طور پر بڑے عجیب عجیب مضامین آتے ہیں، کتابوں میں کبھی پڑھتے ہیں، کبھی بزرگوں سے سنتے ہیں، تو طبیعت میں پہلی چیز کہ اس کو مجمع کے سامنے کیسے لایا جائے. میری مجمع کیسے اس سے متاثر ہو. لیکن میں تو متاثر نہیں ہو رہا ہوں اس سے. آپ حضرات کو اللہ نے بہت نوازا ہے دوست. آپ کے ہر آدمی آپ میں کا بڑا ہے، اس لیے کہ آپ کو منتخب اللہ نے کیا ہے. ہم میں کوئی استحقاق نہیں ہے، کوئی استحقاق نہیں ہے. لیکن حق تعالی شانہ نے کسی جگہ صوبے میں، کسی جگہ حلقے میں، کسی جگہ ضلع میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی. کسی جگہ حدیث ہے یا کسی جگہ کہ کسی لوگوں کی طرف میں جب کسی کی طرف انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائے، یہ فلاں حضرت ہے، یہ فلاں حضرت ہے، بس وہ بڑے خطرے میں آ گئے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ داعی جو ہوتا ہے اس داعی کی ہمت پر مجمع اٹھتا ہے، اس قربانی پر مجمع آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع کے سارے حالات سامنے، صحابہ کن حالات میں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. ہم اپنے جس لائن پر آدمی محنت کرتا ہے اس لائن کی نیت اس کی بلند ہوتی ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ دنیاوی لائن کی ترقی کے لیے تو ہر آدمی ماہر بنتا چلا جا رہا ہے، اور دین کی لائن کی محنت کے سلسلے میں ہر آدمی قانع بن جاتا ہے کہ قناعت کر لیا، اللہ کا شکر ہے، ہو رہا ہے. کتنی ترقی کی. میں نے پچھلے دنوں میں بنوایا تھا کسی سے، جو بھی دیکھا تو میرے میں ہے نہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 2013 سے لے کر 23 تک ہر ضلع کا نکالے ہم، پورے گجرات کا نکالے ہم، 10 سال میں کتنے کہاں پہنچے. دس سال میں ہم کہاں پہنچے، میرا ضلع کہاں پہنچا، میرا صوبہ کہاں پہنچا. 10 سال پہلے میرے ضلع سے کتنی جماعتیں چلے کی جاتی تھی، ابھی کتنی گئی. 4 مہینے کی کتنی جاتی تھی، کتنی گئی. سب کو پڑھ کے سنانے کا نہیں ہے کہ بھئی تمہارے ضلع نہیں، ہم اپنا دیکھیں. دنیاوی لائن سے پھر دیکھیں کہ 10 سال میں کتنے لوگوں نے اپنے کاروبار میں کہاں پہنچے.
میں اور آپ اپنے دھندے میں 10 سال پہلے میری اور آپ کی آوک کتنی تھی، آج کتنی؟ 10 سال پہلے میں کون سے مکان میں کس کس سہولت کے ساتھ رہتا تھا، اور آج میرے مکان میں کیا کیا سہولتیں بڑھ گئی۔ پھر یہاں دیکھیں کہ دین کی محنت کے اعتبار سے میں کہاں ہوں۔ 10 سال پہلے میری نمازوں کی کیا حال تھا، میری تلاوت کا کیا حال تھا، میرا اللہ سے تعلق کا کیا حال تھا، یہ دوسرا نہیں بتا سکتا۔ کہ دوسرے کے متعلق تجسس اگر کوئی کرتا ہے تو مہا بے وقوف ہے۔ اپنی ذات میں کہاں ہوں، بس یہی، میں کہاں کھڑا ہوں۔ 10 سال پہلے کہاں تھا، ابھی کہاں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم سوچیں اور دینی اعتبار سے ہم سوچیں کہ 10 سال پہلے دعوت کی محنت کے اعتبار سے جو میں محنت کر رہا ہوں اس میں کیا مل رہا ہے مجھے، اور دنیاوی میں کیا ہوں۔ حالانکہ ہمارے صوبے کو اللہ نے بہت نوازا ہے، اور سب سے بڑی چیز میرے دوستو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو ہمارے صوبے کے ساتھ بہت حسن ظن ہے، بہت حسن ظن، جن میں کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ صوبے ہمارے بڑے جو ہے، جو کام کو لے کر چل رہے ہیں، جن کی نگرانی میں ہم سب، جن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان حضرات کو بھی ہمارے متعلق، صوبے گجرات کے متعلق بہت حسن ظن، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ استعداد ہے۔ لیکن ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ اس استعداد جو اللہ نے دی ہے، اس اعتبار سے ہم کم ہمتی کا شکار۔ ذرا سے کسی چیز کو ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے جو قربانیاں دے کر جن کے ذریعے سے گجرات میں ہوا، ان کی عجیب قربانیاں تھیں۔ مولانا کئی مرتبہ سنائی مولانا نے، کون کس حال میں چلتا تھا، کیا حالات تھے، کیا ان کی پریشانی، اور پھر ساتھیوں کو کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں کیا حالات ہیں۔ اور آج بھی ہے ساتھی، آپ حضرات جو ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو آپ پر تقاضے رکھتے ہیں، آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، ساتھیوں کی دال روٹی کے کیا حالات ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ان بڑوں نے بڑی عجیب قربانیاں دی ہیں، اور ان کا وہ اخلاص جو تھا، اس اخلاص نے اس صوبہ گجرات کو، کسی کی دعا لگ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، ہم سب کے سب بالکل ایک گلدستہ کے طریقے سے صوبہ گجرات میں کسی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، کبھی ہمارے سامنے ضلعوں کے مسائل نہیں آتے، سب یہاں اختلاف ہے، یہاں ہے، ذرا پڑھو اس مسئلے کو ختم کرو، نہیں آ رہا ہے۔ اور صبح میں جا کر ہم جانتے ہیں، کسی تقاضے کو رکھا جاتا ہے تو آج بھی کوئی گجرات کا کوئی ضلع کھڑا ہو کر نہیں کہہ رہا ہے وہ سب ہمارے بس کا نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ زونوں کی جماعت، اگر آپ حضرات کو یاد ہو، 2010 میں مولانا مولوی یونس صاحب اور ساتھی ڈنڈیگل سے آئے، احمد آباد اترے، وہاں سے سیدھے بھڑوت پہنچے، اور بھڑوت مشورہ تھا، اور ڈنڈیگل میں بھائی فاروق سے پوری زون کی ترتیب کو سمجھا۔ اس زمانے میں یہ حالات تھے کہ یہ ہمارا کھیڑا ضلع خاص کر کے دیہاتوں میں مسلمانوں کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھیریے کے روپ میں لے کے جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہم سب نے مل کر کے، ساتھیوں نے سب نے، کہ بھائی اب ہمیں بنجر زونوں کی جماعتیں چلانی، یہ تفصیل میں نہیں جانا۔ جس گاؤں میں جانے کے لیے یہ
کپڑوں کے گٹھر لے کر جا کر کے تحقیق کرتے تھے کہ مسلمان کا وہاں کے متعلق مشورے میں طے ہو رہا ہے جواب بھیجو. مجھے یاد ہے فضل جی نے اس وقت میں جو بات کہی تھی، لیکن مشورے میں طے ہو گیا، چلے ساتھ. اور اللہ نے کیا. ایک طرف سے بھی کوئی نہیں آیا نہیں مول صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے فلاں کچھ بھی نہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو ہم جیسے کمزوروں نے بیٹھ کر سوچا ہو اور اللہ نے ہمیں نہ اٹھایا ہو؟ ایک تو بتاؤ. فسادات کے زمانے میں چلے، جس زمانے میں کرفیو لگا ہوا تھا، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، کرفیو کے زمانے میں چلے. ایسے حالات اس وقت میں گجرات کے تھے کہ جب میں آنند پہنچا ہوں اور رات کو ہم کھانے بیٹھے ہیں تو ہمارا بھائی بابو روتا ہوا آیا اور کہا مولانا 1 مہینہ ہو گیا تھا اس مسجد کے نمازی کو اس مسجد والے نے نہیں دیکھا تھا، اور وہاں سے 4 مہینے کی 2 نقد جماعتیں اٹھا کر بھیجی تھی. کون سی چیز ہم نے جس کو طے کیا ہو اور اللہ نے ہماری مدد نہ کی ہو؟ کیسے کیسے حالات سے گزرے ہیں اور اللہ نے رہبری کی اور اللہ نے مدد کی. یہی تو ہے مسجد. کرونا کے زمانے میں جب سب کرنا مشکل تھا، 1 ستمبر کو یہاں جمع ہوئے تھے ہم. 31 اگست کو رات کو آ گئے تھے اور 1 ستمبر کو فجر سے لے کر کے 1 بجے تک میں پورا نظام، وہ پہلا دن تھا. ساتھیوں نے کیا کرنا ہے. ہمارے آپس میں رائے ہو رہی تھی کہ 4 ضلع بلاویں، 5 ضلع بلاویں، لیکن اللہ جزائے خیر دے، یہ گودرا کے ساتھی جب مشورے میں بیٹھے انہوں نے سب نے کہا نہیں مولانا سب کو بلاؤ، کوئی حرج نہیں. اللہ نے مدد. کیا عرض کروں میں پچھلی کیا کیا چیزیں آپ کو بتاؤں کہ اس رب نے ہماری کیا کیا مدد کی، کیسے ہم کو نبھایا اور کیسے ہم کو چلایا. کوئی حالات کا شکار نہیں ہوا. اس وقت میں میرے دوستو بس اپنے آپ کو سنبھالو. نفس اور شیطان بڑا خطرناک ہے. لوگوں کے دلوں اندر میں بس جاتا ہے اور ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. بڑے بڑے فتنے. آج وہی جو حکومتوں کی لائن ہے وہ لائن شعبوں میں چلنی شروع ہو گئی. ایک بیٹھ کر پلان بناتا ہے اور دوسرے بولو جو ہیں ان کو ان سے بلواتا ہے. دیکھو سیاست ساتھ. ہم دین کے مٹانے کا آلہ نہ بنے. سنبھالو اپنے آپ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے، وہی مولانا نے جو حوالہ دیا امت پنے کا، اس میں یہ بیان میں ہے کہ قیامت کے دن بعض ایسے جو بہت ہی دیندار قسم کے لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے، لیکن حق تعالیٰ شان و فرمائیں گے تیرے ایک جملے کی وجہ سے امت میں توڑ ہوا تھا، ڈالو اس کو جہنم میں. میرے بھائیو، میرے بھائی، اللہ آپ سے بہت کام لے. ہمتیں بلند کرو اور ہماری نیت بیرون کے اعتبار سے جتنے اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہیں، صوبہ گجرات سے جتنے ملکوں میں اللہ نے ان کو بھیج کر کے پہلے ان کو بھیجا پھر جماعتوں کو بھیجا. جہاں جہاں بھی گئے بھائی یہ گجرات کے ہیں، یہ گجرات کے ہیں، یہ میزبان بنے اور اس صوبے سے اللہ نے پورے عالم میں کام لیا. استعداد ہے. بیپاری قوم ہے یہ گجرات کہ کام کرنا بھی جانتی ہے، کام دینا بھی جانتی اور لوگوں سے کام لینا بھی جانتی. ہمارا یہ صوبہ بس آج اب کی بار 70 جماعتیں نکل گئی، اب کی بار 80 جماعتیں ہماری نکل گئی. کیا یار 80 جماعتیں ہیں؟ یہاں گجرات کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاؤ تو 15-15, 20-20 لاکھ کی گاڑیاں ان کی گلیوں میں پڑی ہوئی ہوتی.
کوئی دیہات میں جاؤ، کون سی جگہ پر مکانوں کی تعمیر کا کام نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس امت کے مال کو اس کے صحیح مصرف میں لگوانے کے لیے فکر نہیں کریں گے تو خواہشات پہ لگے، اور آج کل کی خواہشات تو آپ جانتے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس لیے ہمارے عزائم، لیکن اب چلنے کے لیے مولانا نے جو کہا، ہمارا اوپر کا طبقہ جو ہے یہ قربانی کی جس سطح پر آگے بڑھے گا تو ظاہر بات ہے کہ امام تو آگے ہوگا، مقتدیوں کی سب تو پیچھے ہو، مجمع پیچھے ہو، ہم قربانی میں آگے بڑھے۔ میں بے تکلف مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کر دوں اس وقت میں نے انڈونیشیا میں اور جگہوں پر کئی جگہوں پر کہ ہمیں ہمت کی کیا وجہ ہے، کس ہمت سے؟ مولانا ابراہیم صاحب کو دیکھو، 95 سال کی عمر تک پہنچے، جون کے مہینے میں مغرب میں تھے، آسٹریلیا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور اگست کے مہینے میں، جولائی اگست کے مہینے میں جہاں ڈوبتا ہے۔ مول صاحب کو دیکھو کس حال میں چل رہے ہیں۔ بہت سے ساتھی ہمارے ان گھٹنوں نے ان کو بٹھا دیا، مسجد کے باہر، گھر کے باہر نہیں آ پاتے۔ ابھی بارش کی وجہ سے مولانا کا پلین، مولانا بڑودہ نہیں جا سکے، پلین میں نہیں بیٹھ سکے۔ ہم لوگ تو احمد آباد سے گئے تھے، پہنچ گئے۔ اب وہاں یہ مسئلہ کہ بھئی کیسے، تو آخر میں نے بھائی عارف سے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ مولانا کو آنے میں تکلیف ہو تو مولوی احمد حسین اور مولوی فرید کو بھیج دو۔ خیر یہ لوگ احمد آباد پہنچ گئے۔ مولانا کے علم میں نہیں تھا کہ احمد آباد سے پلینے وغیرہ ہے، تو ان کا ٹھیک ہے بھائی تم دو چلے جاؤ۔ یہ گئے، اندر سے بے چینی شروع ہوئی، میں رہ جاؤں گا۔ حالانکہ عذر بہت تھا، سب کی زبانوں پر آ گیا تھا کہ بھائی مولوی اسماعیل صاحب نہ آ سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن مولانا نے وہ گئے، وہ رات کو آئے اور صبح کے صبح پلین وہاں سے احمد آباد سے پکڑ کر کے سیدھے وہاں دلی پہنچ گئے۔ کن حالات میں، بڑی مشکل سے پچھلے مشورے میں درخواست کی تھی، پاؤں پکڑ کر کے بڑودہ میں کہ مولانا ڈاکٹر کہہ رہے 1 مہینے کے لیے ذرا گھر میں آپ تھوڑا سا پاؤں سیدھا رکھو۔ آزار نہیں ہے، کس نے کہا؟ اب یہ تو ظاہری جو ہم سے، اندرون میں کیا ہے ان کی پریشانیاں، اندرون میں کیا مسائل ہیں؟ بھئی میں بھی گھر لے کر بیٹھا ہوں، آپ بھی گھر لے کر بیٹھے۔ دری دنیا کسے بیغم نہ باشد، اس دنیا میں کوئی بیغم نہیں ہوتا، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ بے فکر اور بغیر ٹینشن کا اگر اس دنیا میں کوئی آدمی ملے تو پھر وہ شاید انسان نہیں ہوگا۔ چل رہے ہم اپنی ذات سے، یہ کام کے لیے ہمیں جینا ہے اور اس کے لیے ہمیں مرنا ہے۔ اگر ایک طبقہ یہاں تیار ہو گیا تو حاسدین کتنا حسد کرے، مفسدین کتنا فساد کرے، یہود و نصارہ کتنی ترتیب کرے، لیکن ایک مجمع کہتا ہے ہم جئیں گے اللہ کے لیے، ہم جئیں گے اللہ کے دین کے لیے، ہم مریں گے اللہ کے لیے۔ یہ طبقہ اگر طے کرتا ہے تو خدا باطل والوں کی اسکیمیں ان کے منہ پر مارتا ہے۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ بات لمبی ہو رہی۔ 1965 میں زامبیا والے آئے تھے حضرت مولانا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس، 65 نہیں 66 یا 66، میں اس زمانے میں سال لگا رہا تھا، اور انہوں نے آ کر کے 4-5 آدمی آئے تھے، کہا اس وقت میں ہمارے ملک کے حالات یہ ہو رہے ہیں کہ وہاں کے کالے لوگ جو ہے وہ ایک ایشین کو ختم کر رہے ہیں، ایک ایشین کی دکانیں جلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟
ہم اس ملک کو چھوڑ دیں، کوئی اور ملک چلے جائیں، یا واپس ہمارے ہندوستان میں ہم آ جائیں، کیا کریں؟ حضرت کو اللہ نے بڑا حاضر جواب بنایا تھا، اور بڑا ہی بہت ہی محفوظ تھا۔ یوں ہی نہیں کہا تھا مولانا علی میاں صاحب نے کہ کچھ لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہزارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہزارے میں پیدا ہونے والوں میں مولانا انعام صاحب تھے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی بات فرما دی، اپنی نیت بدل لو۔ تو تم کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ کہ حضرت وہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، سب تباہ ہو جائے۔ بس حضرت نے فوراً فرمایا اپنی نیت بدل دو۔ گئے تھے دنیا کمانے کے لیے، اب نیت یہ بنا لو کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اور دین کی حفاظت کریں۔ اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے حالات کو بدلا۔ وہ تو بوڑھے پانچ چھ جو تھے وہ تو چلے گئے، لیکن ابھی بھی ان کی اولادیں ماں ہیں، ابھی بھی اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ امت یہ طے کر لے کہ ہمارا مرنا اللہ کے دین کے لیے ہے، ہمارا جینا اللہ کے دین کے لیے ہے، پھر اللہ ان کے نگہبان ہے، اور ان کے اوپر میں جو بھی ظلم کرنے آئے گا خدا ظالم کا ستیاناش کرتا ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت دنیا کی ہے، ہماری دکانیں، ہمارا کھیت، ہمارا کاروبار، ہماری یہ چیزیں، کلاہما سوا، دونوں برابر ہے، جس کی میجورٹی ہوگی وہ غالب ہوگا۔ بس میرے بھائیو، یہ وہ گر ہے جو اللہ کی مددوں کو لاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھی اب یہ آخری مہینے ہو رہے ہیں، ہماری جو بیرون کی جماعتوں کے جو عزائم ہم نے کیے تھے، بہت تھوڑے عزائم تھے۔ ہمیں تو یہ طے کرنا ہے کہ کم سے کم پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، ہر ملک میں ہماری جماعت ہر سال پہنچے۔ ہمیں اس رخ پر جانا ہے، ورنہ شیطان یہ 70-80 جماعتیں بہت دکھائے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ بتاؤ، پھر اگلی مرتبہ لمبے عزائم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی تو یہ بتاؤ کہ کتنے عزائم تھے اور کتنی جماعتیں آپ کے روانہ ہو گئے اور کتنی باقی ہے۔ ابھی مہینے تقریباً 5-6 ہیں، ابھی سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 4 مہینے ہمارے پاس میں۔ اس لیے اب بتاؤ ہر جگہ والے کتنی جماعتیں ہیں، نیت کی تھی، عزائم کیے تھے، کہاں تک پہنچے ہو اور کتنا باقی؟ ذرا جلدی کرو۔ بلساڑ بولو۔ چار کے عزائم تھے، ایک گئی، ایک کاروائی میں، 2 کے متعلق کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اگلے 6 مہینے برباد کر دیے، اس کی ترتیب بناؤ اور اگلے مشورے میں پیش کرنی۔ کہو جی نوساری 2 کے، ایک روانہ ہو گئی اور دوسری آئندہ مشورے میں پیش کر۔ جی کیا صورت؟